السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امید کرتی ہوں پچھلا کام آپ کا مکمل ہوگا۔ تو نیکسٹ ڈائری کی طرف چلتے ہیں بیٹے۔ سب سے پہلے ہمارا جو SLO ہے ایکسپلین سم کنٹریبیوشنز آف شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید اینڈ حاجی شریعت اللہ۔ انہوں کی کیا کنٹریبیوشن رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس پیج نمبر 70 شاہ ولی اللہ سے لے کر پیج نمبر 71 کمپلیٹ ریڈنگ پلس جو ہے وہ پارٹ ایج ایکسرسائز کا اور ٹائم لائن کو ہم نے سولو کرنا ہے۔ پارٹ B2 جو ہے یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہوگا۔ جو ہے وہ 70 شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1703 سے 1762 تک انہوں نے کام کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ واز دی سن آف دی شاہ عبد الرحیم، یہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے تھے۔ ہو فاؤنڈیڈ مدرسہ رحیمیہ ان دلی، انہوں نے جو ہے وہ مدرسہ بنایا تھا۔ مینی پیپلز ریسیوڈ ایجوکیشن فرام ہز انسٹیٹیوٹ، ان کے ادارے سے بہت سارے لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ ہی واز بورن ان 1703، یہ MCQs آپ کو جو ہے ایسے پوچھے جا سکتے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے۔ 1703 ان دی انڈیا میں جو ہے وہ 1703 میں پیدا ہوئے۔ شاہ فیملی ورکڈ فار دی ریسٹوریشن آف اسلام ڈیورنگ دی 18th سینچری میں جو ہے وہ شاہ فیملی نے جو ہے وہ اسلام کی بحالی کے لیے جو ہے وہ کام کیا۔ ان ہیز ارلی لائف، انہوں نے کے اپنی جو ہے ابتدائی زندگی میں شاہ لرن دی قرآن بائی ہارٹ، دل جمی کے ساتھ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اینڈ واز ایجوکیٹڈ ان دی ایکسگیس حدیث اینڈ دی اسپرچولیزم، اور جو ہے تفسیر میں، حدیث اور روحانیت کے میں، اس کے علاوہ مسٹیزم جو ہے توصیف، لاجک اینڈ علم الکلام میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی۔ لیٹر ہی وینٹڈ ٹو مکہ مکرمہ، پھر یہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ، اینڈ گوٹ فردر اسپرچول ایجوکیشن دیر، اور وہاں پہ انہوں نے مزید روحانی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی۔ وین ہی کیم بیک ٹو دی انڈیا، جب یہ انڈیا واپس آئے، ہی ریئلائزڈ، انہیں احساس ہوا دیٹ دی ڈکلائن کہ زوال آف دی مغل امپائر واز obvious اینڈ مسلم were being suppressed by other nation، کہ مسلمان جو ہے وہ دوسری قوم کی وجہ سے جو ہے ان کے غلبے کی وجہ سے جو ہے وہ دب رہے ہیں۔ لائک دی میتھراز جو تھا وہ طبقہ وہاں پہ موجود تھا، سکھ طبقہ اینڈ دورانی جو ہے وہ طبقہ جو ہے وہ وہاں اپنے قدم جما رہا تھا۔ ان دیس سچویشن، اس حالات میں شاہ ٹک دی رسپانسبلٹی ٹو یونائٹ مسلم آف انڈیا، انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کو جو ہے وہ یونائٹ کرنے کا جو ہے وہ ذمہ داری لی، ان کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری لی۔ ہی وینٹڈ ٹو ریٹین، برقرار رکھنا چاہتے تھے مغل امپائر، مغل سلطنت کو، اینڈ دیئر لاسٹ پاور، اور اس کی کھوئی ہوئی پاور کو۔ فار دیس ہی کالڈ اپون احمد شاہ ابدالی ٹو فائٹ اگینسٹ دی، انہوں نے جو ہے اس لیے احمد شاہ ابدالی کو جو ہے انہوں نے فورس کیا کہ وہ جو ہے وہ متھراس کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑائی لڑے۔ ہو ور اوور پاورنگ مسلم، جو کہ مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر رہے تھے، اینڈ دی مغل امپائرز ان انڈیا، اور انڈیا میں مغل سلطنت پر۔ ہاؤ ایور ہیز ایفرٹ آف کالنگ دورانی، انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کوششیں دورانی کو جو ہے انڈیا بلانے کی، ٹرن آؤٹ ٹو بی اے گریٹ وکٹوری ان دی تھرڈ بیٹل آف دی پانی پت کی تیسری جنگ میں جو ہے وہ ان کی فتح جو ہے وہ اس چیز کی رنگ لائی۔ شاہ واز این اسلامک اسکالر، یہ جو ہے ایز اے اسلامک جو ہے وہ اسکالر علماء کے طور پر جو ہے ہو ہیڈ اے گریٹ کمانڈ آف دی قرآن اینڈ حدیث، جس کو جو ہے وہ قرآن اینڈ حدیث پر جو ہے وہ بہت زیادہ کمانڈ تھی، اس کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے۔ ہیز مین ریلیجیس ایجنڈا واز ٹو رائز، ان کا جو ہے مین ریلیجیس مذہبی جو ایجنڈا تھا ٹو رائز بلند کرنا، دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف مسلمز، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی معیاری زندگی کو بلند کرنا تھا۔ ہی روٹ اباؤٹ 52 بکس، انہوں نے لکھی۔ ہیز ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ٹرینڈ، ان کے جو ہے وہ مذہبی اداروں نے تربیت دی مسلم اسکالرس کو، مسلم علماء اکرام کو جو تھے۔ دی ریلیجیس
literature written by him helped to create a difference in the condition of the Muslim. انہوں نے مسلمانوں کی جو ہے وہ حالات میں جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ پیدا کرنے میں ان کے جو ہے وہ عدم نے نمایاں کردار ادا کیا. His political effort were to educate and groom the uneducated Muslim. ان کی جو ہے وہ پولیٹیکل سیاسی جو کوششیں ہیں اس نے جو ہے ان پڑھ مسلمانوں کو جو ہے وہ پڑھنے میں اور ان کو جو ہے وہ گروم کرنے میں مدد دی. He died in 1762 but his son یہ 1762 میں مر گئے لیکن ان کے جو ہے بیٹے شاہ عبدالعزیز کنٹینیو ہز مشن. اس نے اس کے مشن کو جاری رکھا. He built ground for political. انہوں نے جو ہے بنیاد رکھی پولیٹیکلز کی, ریلیجیس اینڈ دی انٹلیکچوئل اور فکری جو ہے موومنٹ تحریکیں چلائیں which gradually جو آہستہ آہستہ became a platform for Indian Muslim leader. انہوں نے جو ہے وہ انڈین مسلمانوں کو جو ہے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا کیا. پھر اس کے بعد بیٹے سید احمد شہید کا دور آتا ہے. 1786 سے 1831 تک اس کا جو ہے وہ رہا دور. سید احمد بریلوی آلسو ناؤن ایز سید احمد شہید بھی انہیں کہا جاتا ہے. واز اے ڈسپل آف شاہ ولی اللہ. یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے جو کہ سن آف شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے. آفٹر دی ڈیتھ آف شاہ ولی اللہ, شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد سید احمد کنٹینیو ٹو سیو. سید احمد نے جو ہے وہ بچانا شروع کیا مسلم فرام دی اینیمیز آف اسلام. مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام کے جو دشمن تھے. دی جہاد موومنٹ, ان کی جو جہاد تحریک تھی یا مجاہدین جو تحریکیں تھیں واز اسٹارٹیڈ بائی سید احمد شہید اگینسٹ اینٹی اسلامک ایجنٹ. جو ہے اسلام کے خلاف ایجنڈے تھے ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ تحریکیں چلائیں. سید واز بورن in 1786 in India. He got his early education and joined the Northern Indian Army for جہاد against the East India Company کے خلاف جو ہے جہاد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ناردرن انڈیا آرمی کو جو ہے وہ جوائن کیا. After a few years in serving the آرمی میں جو ہے وہ خدمات انجام دینے کے کچھ سال بعد he went to make a pilgrimage. وہ زیارت کے لیے چلے گئے to مکہ مکرمہ and come back to introduce new social and religious reform in British India. He had a mission to promote. ان کا مشن تھا فروغ دینا توحید اینڈ شریعت کو. During the 18th century شیخ were establishing their شیخ empire. انہوں نے اپنی شیخ سلطنت کو جو ہے وہ During the 18th century Sikh were establishing their Sikh empire. انہوں نے 18ویں صدی میں سکھوں نے جو ہے ایک سکھ سلطنت قائم کی. اینڈ دی سکھ موومنٹس اور سکھی تحریکیں واز ریپڈلی تیزی سے کمپیلنگ مجبور کر رہی تھی مسلمانوں کو ٹو لیو چھوڑنے کے لیے دیر اسٹریٹ پاتھ اپنا سیدھا راستہ. سید احمد اسٹرگل اگینسٹ سکھ. انہوں نے جو ہے سکھوں کے خلاف جنگ لڑی اینڈ ٹرائی ٹو ریسٹور اسلام اور اسلام کو جو ہے وہ بچا لیا ان پنجاب اینڈ دی نارتھ فرنٹیئر ریجن آف دی برٹش انڈیا. ہی وانٹیڈ ٹو اسٹیبلش اے مسلم اسٹیٹ. انہوں نے یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ریاست جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے ان پشاور میں. بٹ بیفور ہز ایم, لیکن ان کے جو ہے اس مقصد سے پہلے could not achieve حاصل نہ کر سکے. He got the martyrdom. یہ شہید ہو گئے in the battle against the Sikh in 1831 at the بالاکوٹ. خیبر پختونخوا کے مقام پر بالاکوٹ کے مقام پر 1831 میں جو ہے یہ سکھوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے جو ہے وہ شہادت پا گئے. پھر بیٹے آتا ہے ہمارے پاس حاجی شریعت اللہ 1781 سے 1840 تک. حاجی شریعت اللہ واز دی فاؤنڈر آف دی فیروزی موومنٹ ان بنگال. بنگال میں فیروزی تحریک کے یہ جو بانی تھے. ہی واز بورن ان
1781 ان انڈیا میں 1781 میں پیدا ہوئے. ہز فادر واز اے فارمر, وہ ایک کسان تھے. آفٹر گیٹنگ ہز ارلی ایجوکیشن, ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی وینٹ ٹو مکہ مکرمہ ایٹ دی ایج آف 18 فار دی پیلگرمیج, اینڈ یہ زیارت کے لیے یہ 18 سال کی ایج میں مکہ مکرمہ گئے. فردر ایجوکیشن, اور مزید وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ہی کیم بیک آفٹر 19 ایئرز اینڈ آبزرو دیٹ انڈین مسلمز, انہوں نے دیکھا کہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں ریچول رسومات ان کی اینڈ تھاؤٹ, ان کے خیالات ور انفلوئنسڈ بائی ہندوازم کے جو ہے وہ اثرات ان پہ پڑ رہے ہیں. ہی اسٹارٹڈ دی فرازی موومنٹ, اس نے جو ہے وہاں پہ فرازی تحریکیں چلائیں. وچ ہیڈ اے کلیئر ایجنڈا آف دی پرفارمنگ شریعہ ڈیوٹی, جو کہ انجام دے رہا تھا اپنی شریعت کے فرائض. اینڈ ڈائنڈ, انکار کرنا تھا دی انوویشن, جدت سے, جو کہ جدت کہتے ہیں تبدیلی لانے کو, یعنی کہ ہندوؤں نے جو تبدیلی لائی تھی اس سے جو ہے وہ انکار تھا فرام دی ہندوازم. ہی ڈائیڈ ان 1840 میں ان کی وفات ہوئی. ہی سن, ان کے بیٹے حاجی محمد محسن کنٹینیو ہز مشن, انہوں نے ان کا مشن جاری رکھا. آفٹر ہز ڈیتھ, ان کی وفات کے بعد ہی میڈ ریفارم ان ہز مشنز اینڈ ہیلپ ٹو ریسولو دی ریلیجنز اینڈ سوشل ایشو فار دی آرٹیسن اینڈ فارمرز, انہوں نے جو ہے وہ اصلاحات بنائیں اور اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے مذہب کے جو مسئلے تھے ان کو حل کرنے کے لیے اور سوشل جو بھی ایشو تھے فارمر کو یا آرٹیشنز کو, ان کو سب کو جو ہے وہ سولو کرنے کے لیے انہوں نے اصلاحات بنائیں. اس کے علاوہ بیٹے جو وٹ آئی لرن میں جو ہے وہ کی پوائنٹس آپ کے پورے چیپٹر کے, ان کو آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے. جیسا کہ انہوں نے جو ہے دی فرسٹ رولر آف دی مغل امپائر واز ظہیر الدین محمد بابر تھے. آفٹر دی ڈیتھ آف ظہیر الدین بابر ان 1530 میں ان کے بیٹے جو ہے نصیر الدین جو ہے ہمایوں بیکیم ہز سکسیسر, انہوں نے جو ہے وہ تخت سنبھالا. پھر جلال الدین محمد اکبر بیکیم دی تھرڈ امپیریل کنگز آف دی مغل امپائر, کے تھرڈ جو حکمران تھے وہ کون تھے؟ جلال الدین بابر تھے ہمایوں کے بعد. پھر آ جاتا ہے اکبر واز کنسیڈر ٹو بی دی گریٹسٹ رولر آف دی انڈیا بیکاز ہی کنکوئرڈ مور دین ہاف آف دی سب کانٹیننٹ. ہی انٹروڈیوس گریٹ ریفارمز ان دی امپائرز. آفٹر دی ڈیتھ آف اکبر کی وفات کے بعد 1605 میں پرنس سلیم جو ہے اسینڈڈ دی تھرونز ایز اے نور الدین محمد جہانگیر جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ تخت سنبھالا. پھر آ جاتا ہے کلچر پروسپرڈ ان جہانگیر اینڈ نور الدین ارین. آفٹر دی ڈیتھ آف جہانگیر ہز سن جو ہے خرم بیکم ہز سکسیسر ایز شاہ جہاں. ہز پیریڈ از کنسیڈرڈ ٹو بی دی گولڈن ایج آف دی مغل امپائر. اس کے بعد بیٹے ایکسرسائز پہ آ جائیں. ایکسرسائز میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے ایم سی کیو جو ہے وہ اپنے سولو کرنے ہیں. اس میں بیٹے سب سے پہلے جو ہے وہ چوز دی کریکٹ آپشن. دی فرسٹ رولر آف دی مغل امپائر اکبر, اورنگزیب, ہمایوں, بابر تھے. بابر روٹ ہی از دی آٹو بایوگرافی, اس کو تجھ کے بابرو کا نام بابری کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے ہمایوں رولڈ انڈیا ان ہز لائف نیور ونس ٹوائس تھرائس. تو ہمایوں نے جو ہے وہ 2 ٹائم جو ہے وہ انڈیا پہ حکومت کی تھی. عالمگیر رولڈ اوور انڈیا فار ایئرس 50, اس کا بیٹے آنسر ہے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس لاسٹ مغل امپائرر کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر. اب بیٹے آ جائیں ٹائم لائن پہ. کمپلیٹ دی ٹائم لائن بائی رائٹنگ دی نیم آف مغلز امپائرر رائنز ان فالوئنگ ایئر. 1526 سے 1530 بیٹے ظہیر الدین بابر انہوں نے لکھ دیا ہے. 1556 سے 1605 جو ہے وہ اکبر کی حکومت تھی. 1628 سے 1658 جو ہے وہ شاہ جہاں کا دور تھا. پھر جو ہے آپ لکھیں گے 1530 سے 1544 اینڈ 1555 سے 1556 جو تھی وہ ہمایوں کا دور تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے ہمایوں نے جو ہے وہ 2 دفعہ حکومت کی. 1605 سے 1625 جہانگیر کی
دور حکومت تھا 1858 سے جو ہے 1707 جو ہے وہ اورنگزیب کا تھا۔ یہ آپ کا تھا ٹائم لائن۔ ہوم ورک میں بیٹے آپ نے جو ہے یہ B2 کرنا ہے، وائی ڈڈ ہمایوں ٹیک ایگزائل ان ایران۔ یہ کوشچن جو ہے وہ آپ کا ٹرم میں ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ آپ اس کو جو ہے وہ ہوم ورک میں ریوائز کریں گے۔ اس کے ساتھ بیٹے آج کی ہماری کلاس کا اختتام ہوا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، رحمت کے سائے تلے رکھے۔ فی امان اللہ۔